ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد. حضرات گرامی، 18 ذوالحجہ تیسرے خلیفہ راشدہ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جس ہستی کے نکاح میں آئیں یقے بدیگرے، یعنی داماد رسول حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. خلفاء اربعہ میں سے 3 خلیفے ایسے ہیں جنہوں نے شہادت کا رتبہ پایا. دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت میں ہیں، حملہ ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں. آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے اور 40 دن محاصرہ رہتا ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اسی حالت میں آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ آیت کریمہ آپ کی زبان پر ہے، فَسْيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور چوتھے خلیفہ ہیں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی نماز کی حالت میں ہیں، نماز کے لیے بلاتے ہیں تو اس وقت آپ پر حملہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ 3 خلفاء راشدین میں سے شہادت کا رتبہ پاتے ہیں. ان میں سے حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ کے فضائل تو خیر بہت زیادہ ہیں. آپ حدیث مقدسہ کی جتنی کتب ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے وہ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، باقاعدگی سے جہاں کتاب المناقب ہیں، مناقب صحابہ ہیں، تو سب سے پہلے انہی کا تذکرہ ملے گا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے فضائل جو ہے ذکر کیے گئے ہیں. اور پھر اسلام کے لیے خدمات جو ہیں لامحدود ہیں. سب سے پہلے اسلام لانے والے اور اسلام کے لیے مصائب و تکالیف برداشت کرنے والے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے خاندان کے لوگوں نے آپ پر جو مظالم اٹھائے اس کی کئی مثال نظر نہیں آتی. پھر ہجرت جو ہے، پہلے حبشہ ہے، ہجرت حبشہ ہے، پھر ہجرت مدینہ ہے، اپنا وطن چھوڑا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. پھر غزوات ہیں، غزوات میں آپ شامل رہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کو فیض پایا، نمازیں پڑھیں. تو بہت سارے فضائل ہیں بیان کرنے کے لیے، بہت سارے واقعات ہیں، حالات ہیں جو ہم بیان کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک چیز جو ہم نے بیان کرنی ہے وہ دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں وہ زیادہ ہے، وہ ہے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا. مال ہے، اس وجہ سے آپ کو غنی کہا جاتا ہے. دولت مند تھے، غنی تھے، مالدار تھے، لیکن یہ مال جو ہے اپنی خوشحالی کے لیے خرچ نہیں کیا، اپنی ذات، اپنی فیملی کی خوشحالی کے لیے نہیں، اپنی آرام کے لیے نہیں، پوری تعیش زندگی کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے غریب جو صحابہ تھے ان پر خرچ کیا ہے. اور پھر غزوات ہیں، جہاد کے جو سلسلے ہیں، کفر کے خلاف لڑنے کے لیے جو تیاریوں کی ضرورت ہے، وسائل کی ضرورت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں. تو آج ہم انہی کی اس رائے خدا میں مال خرچ کرنے کا جو تذکرہ ہے وہ بیان کریں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. دولت ہے، مال ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر انسان اللہ کے دیے ہوئے مال کو رائے خدا میں خرچ کرے تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اور ایسے شخص جو ہے وہ سخی بھی ہے، اور سخاوت کرنا جو ہے یہ اللہ کی وصف ہے. رائے خدا میں یعنی لوگوں پر مال خرچ کرنا، دینا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. تو گویا کہ جو لوگ اللہ کا مال رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں یا وہ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں. اور حدیث میں بھی یہی ہے، تخلق باخلاق اللہ، اللہ کی جو صفات ہیں، اور رحمان ہونا، رحیم ہونا، مہربان ہونا، عفو درگزر سے کام لینا، اور رائے خدا میں مال خرچ کرنا، فرمایا یہ صفات جو ہے اپناؤ. اور سخی جو ہے اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے، مخلوق خدا کے قریب ہوتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مال خرچ کیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ سے جب مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے، ہجرت کی، تو وہاں میٹھے پانی کا فقدان تھا. پانی تو تھا لیکن کڑوا تھا، میٹھا پانی نہیں تھا. تو مدینہ منورہ سے کوئی
4 کلومیٹر جو ہے دور میٹھے اور ٹھنڈا پانی کا ایک کنواں جو ہے موجود تھا، لیکن وہ مالک اس کا جو ہے وہ یہودی تھا۔ تو آپ جانتے ہیں یہودی جو ہے اسلام کے دشمن ہیں۔ اس کا کام یہ تھا کہ پانی جو ہے وہ قیمتاً بیچا کرتا تھا، پیسے لے کر کے بیچا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرے صحابہ جو ہے وہ تو غریب ہیں، خاص کر کے جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، سب کچھ تو وہاں چھوڑ کر کے آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید دو عالم نے اور ساقی کوثر نے فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے لیے یہ کنواں بیر روما جسے کہا جاتا ہے، جو اسے خریدے گا اسے جنت میں اس سے بہتر جو ہے انعام ملے گا، یعنی بطور اعزاز کے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے جنت جو ہے عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 درہم دے کر کے وہ پورا کا پورا کنواں بیر روما جو ہے خرید کر لیا، اور آ کر کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے وعدہ فرمایا ہے قیامت کے دن جو ہے جنت کے چشمے جو ہے کا، تو میں وہ کنواں خرید کر کے ان صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ وقف کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور مسلمان جو ہے بغیر معاوضے کے جو ہے پیا کرتے تھے۔ تو یہ موقع ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا دیا ہوا مال جو ہے اور راہ خدا میں خرچ کیا۔ اسی طرح جیش الاسرہ ہے، اسرہ جیش کہتے ہیں جو ہے لشکر کو، اسرہ کے معنی تنگی، غربت، افلاس والا، تنگ دستی میں مبتلا لشکر تھا، غربت تھی، جسے عام طور پر غزوہ تبوک بھی کہا جاتا ہے۔ جن دنوں میں جو ہے اس لشکر کی تیاری کا حکم دیا گیا، اس وقت جو ہے صحابہ جو ہے تنگ دستی میں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جو ہے کھجوروں کی کثرت تھی، کھجور کے پکنے کا موسم تھا، لیکن ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا لشکر کو روانہ کرنے کا، کیونکہ اہل روم جو ہے پوری تیاری کے ساتھ ہرقل جو ان کا بادشاہ تھا، اس کی قیادت میں جو ہے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جو ہے پورا منصوبہ بنا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام جو ہے اس وقت جو ہے جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کیونکہ کھجوریں کھاتے تھے، کھانے پینے کے زیادہ وسائل یہی تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، اور خاص کر کے مالی اعتبار سے جو ہے وہ کمزور تھے۔ سواریاں بھی نہیں تھی، کیونکہ جنگ کے لیے سواری کو ہونا بھی ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی۔ حضرت ابوبکر سارا مال لے کر کے آتے ہیں، حضرت عثمان جو ہے آدھا لے کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر 100 اونٹ کجاوے اور پلان سمیت جو ہے آپ جو ہے راہ خدا میں وقف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ ترغیب دیتے ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح 100 اونٹ وہی کجاوے اور پلان سمیت جو ہے اپنے ذمے لیتے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ ترغیب دیتے ہیں، تو آپ جو ہے پھر 300 اونٹ، پہلے 100 اونٹ، پھر 200 اونٹ، پھر 300 اونٹ جو ہے کجاوے اور پلان سمیت جو ہے وقف کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بڑے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں عثمان غنی، آج کے بعد تم جو چاہو کرو گے، تمہیں کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جب جیش الاسرہ کی تیاری ہو رہی تھی تو حضرت عثمان غنی کے پاس 1000 دینار تھے، وہ لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں جو ہے وہ ڈال دیا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان دینار کو لے کر کے اپنے ہاتھ میں ایسے جو ہے الٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اے آج کے بعد عثمان، اس کا کوئی عمل جو ہے اسے نقصان نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر حرم کعبہ کی توسیع کا مرحلہ آتا ہے، بہت سارے مقامات ہیں جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دیکھیں ان صحابہ میں شامل ہیں جنہیں جنتی ہونے کی خوشخبری دلا دی گئی ہے، داماد رسول ہیں، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی 2 لاکھ جگہ یقے بدیگرہ جو ہے عثمان غنی کے نکاح میں دے دی، اور پھر غزوات ہے، جہاد ہیں، نمازیں ہیں، عبادت ہے، خوف خدا ہے، نہ جانے کیا کیا اعمال ہیں، کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا اوصاف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اللہ نے انہیں مال دیا ہے وہ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی کوئی موقع آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں،
تو عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے خرچ کرتے ہوئے، رائے خدا مال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں سے صحیح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔